جی تو اسٹوڈینٹس کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا وی سی صاحب کا بتا دوں کہ ان کا مین کنسرن آپ کی اسٹڈیز ہے۔ جیسے پہلے آپ ہوا ہے کہ مڈ کے بعد ری مڈ ہوئے ہیں، فائنل کے بعد ری فائنل ہوئے ہیں، اب ایسا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اسٹوڈینٹس کو اسٹرکٹ ہو کے دکھائیں، ان کی اٹینڈنس کے ساتھ مین کنسرن رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ کلاسز ٹائم پہ لیں، یہ روز روز نہیں چلے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کے کہنے پہ یہ کلاس کنڈکٹ کروائی ہے۔ پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے لیے یہ اویلیبل ہے کہ آپ کلاس لیں، تو آپ لوگوں نے خود کہا تھا کہ اویلیبل ہے، آپ لوگ لے سکتے ہیں کلاس۔ ٹھیک ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ یہ اسکرین اور میری جو آواز آ رہی ہے، جو آپ بات کریں گے، یہ ساری سیم ٹو سیم ایسے ہی میں ویڈیو بنا کے آپ کے LMS پورٹل پہ بھی ڈال دوں، اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کی سلائیڈز ہوں گی یہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ میں دوسرا طریقہ مطلب اپنے طور پہ چوز کر رہی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس نہیں، جن کے جو اویلیبل نہیں ہیں ابھی، صرف ان کے لیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کلاس نہ لیں، آپ ایک دن کلاس لیں 3 دن کلاس چھوڑ دیں، ایسا بالکل نہیں چلے گا۔ اگر آپ لوگوں کا رسپانس مجھے ٹھیک نہ ملا تو میں یہ کلاسز نہیں کنڈکٹ، میں پہلے کی طرح ویڈیو بناؤں گی اور ویڈیو لیکچر ہی اپلوڈ کروں گی۔ ٹھیک ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فیمنزم ہے۔ آپ نے سوشیولوجی، انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی میں فیمنزم کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ فیمنزم ایک ایسا پرسپیکٹیو ہے جو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ہمیں وومن اور مین کو ایک ہی جگہ پہ رکھنا چاہیے اپنی سوسائٹی میں، مطلب ان کے لیے ایکول رائٹس ہونے چاہیے۔ یہ جو فیمنزم ہے اس کی کچھ ڈیفینیشن ایسی ہوتی ہے کہ یہ ان موومنٹس کا نام ہے، ان آئیڈیالوجیز کا نام ہے جو اسٹیبلش کرتی ہے، ڈیفینڈ کرتی ہے پولیٹیکل، سوشل، اکنامیکل رائٹس کو۔ پولیٹیکل رائٹس اب وومن کے کیا ہوتے ہیں کہ وومن اپنی سوسائٹی کے لیے ایز اے لیڈر ان کو گائیڈ کر سکے پولیٹیکلی، مطلب وہ MNA MPA کی جتنا کوٹا مین کے لیے ہوتا ہے اتنا ہی وومن کے لیے ہو۔ پاکستان میں آلدو فیمنزم پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان میں بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ پولیٹیکل فورم ہو، سوشل فورم ہو یا اکنامیکل فورم ہو، جب بھی سیٹس آتی ہیں، ایون جابس کی بھی آتی ہیں، تو فیمیل کی جو اپلائی کرنے کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ان کے لیے جو سیٹس ہوتی ہیں، جو وومن کوٹا ہوتا ہے وہ بالکل کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین کی۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ فیمنزم سے مراد وہ موومنٹس ہیں، وہ آئیڈیالوجیز ہیں جو اسٹیبلش کر سکیں، جو اس کو ڈیفینڈ کر سکیں کہ وومن کو پولیٹیکل، سوشل اور اکنامیکل رائٹس ملیں۔ ٹھیک ہے، جو وومن کے سفریج کے لیے، وومن کے حق کے لیے بات کر سکیں، اس کو ڈیفینڈ کر سکیں کہ وومن بھی سوسائٹی کا ایک میجر سفیئر ہے، اس کی ایجوکیشن پہ، اس کے رائٹس پہ زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ آلدو جو ویسٹرن اور ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فیمنزم پہ کام نہیں ہو رہا، یا پاکستان میں عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے، لیکن ایز اے مسلم یہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ عورت کے لیے ایک پوری سورہ ہے جس میں جو ساری وومن کے رائٹس کو ڈیفینڈ کرتی ہے کہ وومن کو اکنامیکل رائٹ بھی ملنا چاہیے، سوشل رائٹ بھی ملنا چاہیے، فیملی میں وہ کتنا امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جانا چاہیے اسے۔ آئی ہوپ دیٹ گائز میری آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ اوکے، نیکسٹ سلائیڈ ہے، وہ اس کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وومن فیمنزم کی جو ہسٹری ہے اس پہ سب سے پہلے چارلس فوریر نے 1837 میں کام کیا تھا۔ انہوں نے فیمنزم کو کلیکٹ کیا تھا، جو فیمنزم ٹرم ہے ہمارے پاس وہ چارلس نے ہی ڈیولپ کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہسٹورک موومنٹ کو دیکھا تھا کہ جس میں جو عورت تھی اس کو صرف ایک کہہ لیں کہ ایک امپورٹنٹ نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا، کہ اسے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی گھر میں۔ پھر اس کے بعد کلچر میں اگر اس کی بات آ جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ابھی بھی بہت سے میجورٹی کے یہی سوچ ہے کہ جو بیٹا ہے وہ ہمیں
ہمارا زیادہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہے ایز کمپیئر ٹو بیٹی کے، مطلب وہ بیٹی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کنٹری وائز اگر آپ دیکھ لیں تو بے شک زیادہ کام اس پہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ کام پاکستان میں ہونے کی ضرورت ہے. اس کی پھر ڈفرینٹ کازز تھی کہ جب سے یہ سوسائٹی سٹارٹ ہوئی تھی تب سے ہی وومن کو انفیریئر کنسیڈر کیا جاتا تھا، وومن کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی. پھر چارلس فورڈیر نے اس کی میجر گولز بھی سیٹ کی تھی کہ کیسے وہ فیمنزم کی جو وہ ویو سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے تھرو وہ کیسے ہی وومن کو پولیٹیکل، سوشل اور اکنامیکل رائٹ دینے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، ایک بریف سی ہسٹری تھی کہ فیمنزم کدھر سے سٹارٹ ہوئی ہے. یہ اب آپ کو سلائیڈ شو ہو رہی ہوگی، اس میں اس نے بتایا ہے کہ چارلس فورڈیر نے یہ کنڈکٹ کی تھی اور اس کی میجر گولز اور کیسے انہوں نے یہ سارا پلان سیٹ کیا تھا. نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو یہ تھری ویوز اس کی فیمنزم کی تھی. 3 ویوز میں فیمنزم اب تک گرو ہو چکی ہے. جو 19 اور 20 سینچری ہے اس میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ 19 اور 20 سینچری میں ہی یونائٹڈ کنگڈم اور یو ایس اے میں کیا ہوا تھا کہ ایکول کانٹریکٹ ملنے لگ گئے تھے وومن اور مین کو. میرج تھی جو میرج سے ریلیٹڈ جو رائٹس تھے وومن کے وہ ان کو ملنے لگ گئے تھے. مطلب وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میجورٹی جو ہوتی ہے وہ سنگل پیرنٹ فیملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کر لیا تھا. پھر پیرنٹنگ پہ جو رائٹس ہیں اس پہ بھی زیادہ کام ہوا تھا. پراپرٹی رائٹس وومن کو ایک لیگل طریقے سے شیئر ملنے لگ گیا تھا. پھر اس کے بعد 19 سینچری کے اینڈ پہ اس نے بتایا کہ کیا انہوں نے اچیو کر لیا تھا. پولیٹیکل پاور آ گئی تھی، وومن پولیٹکس میں انوالو ہو گئی تھی، وومن کا جو رائٹس تھے ان کو انہوں نے ڈیفینڈ کر لیا تھا. نیکسٹ ہے وومن ریپروڈکٹیو، کہ مطلب وومن کے پاس ریپروڈکٹیو رائٹس بھی تھے، کیونکہ 50% یہ دیکھا جاتا تھا کہ 19 اور 20 سینچری سے پہلے ایون اگر آپ کورٹ میں بھی جاتے ہیں تو جو بیٹی یا بیٹا ڈیورس کے بعد وہ 50% باپ کے پاس زیادہ اتھارٹی تھی کہ وہ باپ کے ساتھ رہیں گے. لیکن 19 سینچری کے بعد یو ایس اے میں وومن کے پاس یہ رائٹ تھا کہ اگر ماں وہ ہے پیدا وہ کرے گی تو اوبیسلی فرسٹ رائٹ اس کے پاس ہوگا. اگر وہ اکنامیکل سٹیبل ہے تو بچے اسی کے پاس رہیں گے. پھر اکنامیکل رائٹس کو میں نے جیسے آپ کو پہلے بیان کر دیا ہے کہ جیسے پاکستان میں بہت زیادہ جابس آتی ہیں تو اس میں بھی جو وومن کا کوٹا ہوتا ہے وہ بہت مائنر سا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل کے. پھر اس نے بتایا ہوا ہے فیمنزم از دا ریڈیکل نوشن دیٹ وومن آر پیپل. مطلب اس نے یہ کنسرن، اس کا جو میجر کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو لوگوں میں شمار کیا جائے. ٹھیک ہے، عورت کو جانور نہ سمجھا جائے، اس کو بیسک رائٹس دیے جائیں. نیکسٹ اس کی فرسٹ ویو ہے فیمنزم کی. اس میں جو مین کنسرن تھا وہ زیادہ تر انہوں نے سوشل اور اکنامیکل فورسز پہ رکھا تھا. سوشلی اب وومن کو کیسے رائٹس مل سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان کو گھر میں ان کے ایز این اونر کنسیڈر کرنا ہے کہ عورت اگر مرد کا گھر ہے تو عورت کا بھی وہی گھر ہے. عورت ڈیسیژنز لے سکتی ہے، اس کی ڈیسیژن پاور کو اسٹرونگ کیا تھا. ٹھیک ہے، اکنامیکل فورسز کیا ہوئی تھی کہ جو عورت ہے ایجوکیشن کے بعد اس کا صرف ایک مین کنسرن نہیں رہے گا کہ صرف اس نے ایجوکیشن لینی ہے، بلکہ اس نے اس سے آگے بینیفیشل بھی اس کو آگے ڈیلیور بھی کرنا ہے اور اس نے بینیفٹس بھی لینے ہیں. مطلب جاب میں اور ڈیولپمنٹ میں، کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں وومن کو بھی اتنے ہی رائٹس دیے جائیں جتنے کہ مین کے پاس ہیں. پھر اس نے بتایا ہوا ہے کہ جو فرسٹ فیمنسٹ پولیٹیکل ایکٹیویزم تھی اس نے جو کمپین انوالو ہوئی تھی، جو اس کا میجر موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ووٹ میں اگر وومن اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں ہوں تو میرے پاس اتنا رائٹ ہونا چاہیے کہ جو میں ووٹ کاسٹ کروں گی اس کی بھی اتنی امپورٹنس ہو جتنی کہ مین کی ہے. مطلب وومن کے پاس اس کو ایک یہ رائٹ دینا کہ وہ اپنا لیڈر سلیکٹ کر سکے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد ایکویلٹی کیسے پولیٹیکل میں آئے گی کہ جو وومن سلیکٹ کر رہی ہے وہ پھر آگے اس کے پاس اتنے رائٹس ہوں کہ وہ اس سیٹ کے لیے لڑ سکے. مطلب اس کے پاس اگر پاکستان کے سینیریو میں آپ کو سمجھاؤں تو ایم این اے ایم پی اے کی جو سیٹ ہوتی ہے اس کے لیے وومن بھی اپلائی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ووٹ کا مل گیا رائٹ کہ وہ ووٹ کاسٹ کرے گی, اور دوسرا یہ کہ وہ ایم این اے یا ایم پی اے کی سیٹ پہ اپلائی کر سکے گی یا اس پہ کھڑی ہو سکے گی. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ ویو کے جو میجر گولز تھی وہ یہ تھی. نیکسٹ آ جاتی ہے سیکنڈ ویو. 1960s میں اس نے بتایا کہ یہ جو آپ کی سیکنڈ ویو تھی فیمنزم کی, یہ بہت زیادہ ریمارکیبل رہی تھی کیونکہ ایز کمپیئر ٹو 1950 کے جب پاکستان بنا تھا, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی میں اوورآل ساری دنیا میں ڈسٹربنس تھی, تو جو فرسٹ ویو تھا اس میں جو گولز تھی وہ زیادہ اچیو نہیں ہو پائی تھی. لیکن جو سیکنڈ ویو تھی کیونکہ وہ ایمرجنس تھی, وہاں پہ نیو ٹیکنالوجی بھی آ رہی تھی, ماڈرنٹی بھی آ رہی تھی, ماڈرنٹی سٹارٹ ہو گئی تھی. تو جو یہ فیمنزم کی سیکنڈ ویو تھی یہ بہت ریمارکیبل, بہت یادگار ایونٹ تھا پوری ہسٹری میں, پوری دنیا کے لیے. اس پہ اس کا جو میجر فوکس تھا وہ یہ تھا کہ پیٹریارکی کو ختم کر دینا. پیٹریارکی کیا ہوتی ہے بیٹا؟ ایک ایسا سوشل سسٹم ہوتا ہے جس میں جو باپ ہوتا ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ سارے ڈیسیژنز لے سکتا ہے عورت کی زندگی سے متعلق, اپنی فیملی کی زندگی سے متعلق. مطلب جو مین ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ پریویلیج ہوتا ہے, زیادہ پاور ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل کے. پاکستان کیونکہ ایک پیٹریارکل ابھی بھی ایک یہی سسٹم چلا آ رہا ہے پاکستان میں بھی, لیکن یہ کافی کم ہو گیا. مطلب عورت کو بھی ڈیسیژن میکنگ میں انکلیوڈ کرنے لگ گئے اب. ٹھیک ہے, تو میجر اس کا جو گول تھا وہ یہ تھا کہ اوورآل کنٹری کی جو ڈیولپمنٹ ہے, جو اوورآل سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو عورت مرد کو ایک امپورٹنس دی جاتی ہے عورت کو بھی اتنی ہی دی جائے. پھر اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو وومن تھی انہوں نے اچیو کر لی تھی پولیٹیکل ڈیمانڈز, اور ان کے پاس رائٹس آ گئے تھے کہ وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے اپلائی کر سکیں, اپنے کریئر کے بارے میں ڈیسیژن لے سکیں, اور ایزیلی اگر وہ اپنی فیملی میں خوش نہیں ہیں تو وہ ڈیورس لے سکیں. یہ اس کے جو میجر گولز تھے وہ یہ تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو وومن تھی وہ ووٹ کر سکتی تھی. ٹھیک ہے, ووٹ کس طرح ڈیفرنٹ کر سکتی تھی پاکستان میں؟ تو کیونکہ میل اور فیمیل ایک ہی پوائنٹ پہ ووٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ویسٹرن کنٹریز ہیں کہ جہاں پہ وومن کا, جہاں پہ فیمنزم بہت زیادہ اسٹرونگ ہے. پاکستان میں مانتی ہوں کہ فیمنزم اور ماڈرنٹی آئی ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ویسٹرن کنٹریز میں ہے. وہاں پہ بیٹا کیا ہوتا ہے کہ جو وومن کا ووٹ ہے وہ پاورفل کنسیڈر کیا جاتا ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر دو آپ کے ممبرس ہیں, اگر دو ممبرس آپ کے ایم پی اے پہ کھڑے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل اگر میں پاکستان کے سینیریو میں سمجھاؤں تو اس طرح ہوگا کہ اگر نون لیگ اور پی ٹی آئی کے دو ممبرس ہیں اور ان کے ووٹ کاؤنٹ کر رہے ہیں اور وہ ایک ہی سٹیج پہ, مطلب دونوں کے 470 یا 450 دونوں کے اتنے ہی آپ کے ووٹ ہیں, تو پھر اس میں سے دونوں میں سے زیادہ وومن کی ریشو نکالی جائے گی کہ کس کے پاس عورتوں نے زیادہ ووٹ ڈالے ہیں. پھر جس کے پاس عورتوں نے زیادہ ووٹ ڈالے ہوں گے وہ جیت جائے گا. یہ پالیسی پریکٹیکل ہوتی ہے ویسٹرن کنٹریز میں, یہ پاکستانی سینیریو میں کام نہیں کرتی. میں نے اسے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف پاکستانی سینیریو میں بات کی ہے کہ آپ ایزیلی سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ ویو کے میجر گولز وہ یہی تھے کہ وومن ایک تو ہائر ایجوکیشن میں آ سکے, اپنی ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے وہ اپنی کریئر سے ریلیٹڈ سارے ڈیسیژنز خود لے سکیں, اور ڈیورس ایزیلی وہ فائل کر سکیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ پھر تھرڈ ویو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ تھرڈ ویو 1980 میں سٹارٹ ہوئی تھی. اس کا جو انہوں نے مین جو میجر گول تھا وہ یہی تھا کہ ریپرزینٹ کرنا وومن کو
اب پہلے اس نے بات کی تھی کہ صرف ہائر ایجوکیشن پہ، کریئر پہ، اب وہ وومن کے رائٹس کو اوور آل لے کے جا رہے ہیں پوری کنٹری میں، کہ وومن پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بھی اپلائی کر سکتی ہے، پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ بھی، چیف منسٹر پہ بھی، ڈپٹی اسپیکر پہ بھی، ٹھیک ہے، چیف جسٹس کے لیے بھی، مطلب وومن کو لیگلی اتنے رائٹس ہوں وومن کے پاس کہ وہ کوئی بھی آپ کی گورنمنٹ کی بڑی سے بڑی سیٹ ہے اس پہ اپلائی کر سکے۔ پھر اس نے بتایا ہوا ہے کہ جو تھرڈ ویو تھی، جو اس کا میجر گول وہ یہ تھا کہ وہ وومن کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، اس کو لیمٹ کر دے۔ مطلب وہ بھی ویسٹرن کنٹریز میں بھی یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بے شک ادھر بھی بہت زیادہ وومن کو رائٹس نہیں دیے جاتے، ٹھیک ہے، لیکن جو تھرڈ ویو تھی اس نے یہ کیا تھا کہ جو وومن پہ اپریشن ہو رہی ہے، جو وومن پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو ایک حد تک لیمٹ کر دیا تھا انہوں نے۔ پھر جینڈر وائلنس پہ بات کریں تو جو میجر ایشو تھا وہ یہ تھا تھرڈ ویو کا کہ اس کو کم سے کم کرنا ہے۔ جینڈر وائلنس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کا سیکسول ابیوز بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی بیوی کی مار پیٹ بھی آ جاتی ہے، مطلب بہت سے وہ ریپ بھی آ جاتا ہے، بہت سی ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں جس میں وومن کو زبردستی انوالو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھرڈ ویو کا جو مین مقصد وہ یہی تھا کہ ایک تو وومن کو گورنمنٹ کی باؤنڈری سے ریلیز کروانا کہ وومن گورنمنٹ میں بھی اپنا رول پلے کر سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو جینڈر وائلنس ہے، جو اپریشن ہے جو وومن پہ ہو رہا ہے، اس کو ایک حد تک لیمٹ کر دینا۔ نیکسٹ فیمنسٹ تھیری کی اگر ہم بات کریں تو فیمنزم کی جو ایکسٹینشن ہے وہ فیمنسٹ تھیری ہے۔ فیمنسٹ تھیری بھی یہی کہتی ہے کہ تھیوریٹیکل اور فلسفیکل جو فیلڈز ہیں اس میں وومن اور مین کے پاس ایکول رائٹ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بتایا ہوا ہے کہ اس کا جو فیمنسٹ تھیری ہے، اس کا جو میجر لنک ہے وہ اینتھروپولوجی کے ساتھ ہے، سوشیولوجی کے ساتھ ہے، اکنامکس اور وومن اسٹڈیز کے ساتھ ہے۔ پھر اس نے بتایا ہوا ہے کہ اس پہ کرٹیسزم بھی ہوا ہے، اس کی ہسٹری بھی اور اس کی فلسفی بھی ہے۔ اب اینتھروپولوجی میں وومن اسٹڈیز یا جو فیمنسٹ تھیری ہے وہ کیسے کام کرتی ہے کہ جو اگر ہم فار ایگزامپل کسی پاسٹ کلچر کو، کیونکہ آپ سوشل اینتھروپولوجی بھی ایک ہی ٹائم میں پڑھ رہے ہیں اور وومن اسٹڈیز بھی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ایسے کرتے ہیں کہ جو جینڈر اسٹڈیز ہے، جو فیمنزم ہے، اس کے جو اس تھیری کے جو مین پوائنٹس ہیں، اگر فار ایگزامپل ہم کسی پریویس کلچر کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ وومن کو کتنے رائٹس دیے جاتے تھے، اور ایز کمپیئر ٹو اب پریزنٹ سچویشن میں اس کا کیا سینیریو بن رہا ہے، اس کو کتنے رائٹس دیے جا رہے ہیں۔ مطلب آپ کمپیریٹیو ریسرچ کرو گے کہ پریزنٹ اور پاسٹ میں وومن کے رائٹس میں کیا ڈفرینس آیا ہے۔ نیکسٹ جی فیمنسٹ تھیری کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو ایم ہے وہ میجر، اس کا گول یہی ہے کہ جو جینڈر انیکویلٹی ہے اس کو کم کر دینا، اور جو پولیٹیکل، سوشل اور آپ کا اکنومیکل سفیئر ہے اس میں مین اور وومن کو ایک جتنے رائٹس دینا۔ پھر اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں بہت سے ایسے کرٹیک بھی دیے گئے ہیں کہ عورت کو اتنے حقوق نہیں ملنے چاہیے، اس پہ کرٹیک ڈفرینٹ لوگوں نے کی ہیں۔ پھر اس نے بتایا ہوا ہے کہ جو زیادہ تر فیمنسٹ کی زیادہ تھیریز ہیں ان کا جو مین کنسرن ہے وہ زیادہ تر عورت ہی ہے، کہ عورت کے رائٹس کون کون سے ہیں، اور عورت کو پیٹریارکل سسٹم کیسے رائٹس نہیں دیتا، اور وومن کا انٹرسٹ اور اس کے رائٹس پہ بات کرنا، یہ جو میجر تھیریز ہیں فیمنزم کی، ان کا میجر گول ہے۔ نیکسٹ آپ کو فیمنزم موومنٹ اینڈ ایڈیولوجیز کا بتایا جا رہا ہے کہ بہت سی اوور لیپنگ فیمنسٹ موومنٹ اور ایڈیولوجیز ہیں جو کہ ان پریزنٹ ایئرس میں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ مطلب ٹھیک ہے، عورت کو ایک حقوق ملنے چاہیے، اس بات سے انکاری نہیں ہے، لیکن ان حقوق کی بھی کوئی لمٹ ہونی چاہیے۔ جب چیزیں آؤٹ آف لمٹ جاتی ہیں تو تب بگاڑ ہوتا ہے۔ جیسے ابھی پاکستان میں وومنس ڈے پہ کیا ہوا ہے
یہ جو کمپین انہوں نے چلائی ہے میرا جسم میری مرضی، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے عورت کو حقوق ملنے چاہیے لیکن اس کے اندر بھی لمٹس ہونی چاہیے، آؤٹ آف لمٹ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس نے لبرلزم اینڈ کنزرویٹزم کی آپ کو بتایا ہوا ہے۔ لبرل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ماڈرن آپ کی سوچ ہوتی ہے، آپ یہ کنسیڈر کرتے ہو کہ مین اینڈ وومن کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے، ٹھیک ہے، عورت کو کچھ ایکسٹرا رائٹس جن کی ضرورت نہ بھی ہو وہ بھی رائٹس دے دیے جاتے ہیں لبرلزم میں۔ جبکہ جو کنزرویٹزم ہوتی ہے یہ مور ٹریڈیشنل ہوتی ہے، یہ ماڈرن نہیں ہوتی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے عورت کو حقوق ملنے چاہیے، سوشل پولیٹیکل اکنومیکل سفیئرز میں عورت کو انوالو کرنا چاہیے لیکن اوور لیپنگ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ان کا جو مین فوکس تھا وہ انوائرمنٹ پہ تھا۔ لبرل فیمنزم کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک انڈیویجولسٹک ایکویلٹی ہے مین اور وومن کے لیے، مطلب ایز این انڈیویجول ہر عورت اور مرد کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے، رائٹ۔ اور پھر اس نے بعد میں بتایا ہے کہ یہ ایک لیگل ریفارم ہوتی ہے جس میں ہم سوسائٹی کے سٹرکچر کو چینج نہیں کرتے، سوسائٹی کے سٹرکچر کو ہلاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اب آپ دیکھیں یہ ایک کوٹ ادھر انوالو کی گئی ہے کہ فیمنزم کیوں ضروری ہے بعض جگہوں پہ۔ اب یہاں پہ آپ کو وومن ہیراسمنٹ بھی نظر آئے گی، اپریشن بھی نظر آئے گا۔ یہاں پہ اوپر اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے سو سے نو ٹو بوائز بینگ بوائز۔ نیچے لکھا ہوا ہے I need feminism because I shouldn't have to tell all guys that I have a boyfriend in order for them to leave me alone۔ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے فیمنزم کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ میں باقی مردوں سے بچنے کے لیے، ان کی نظروں سے بچنے کے لیے، ان کی ہیراسمنٹ سے بچنے کے لیے ان کو یہ بتاتی ہوں کہ میرے پاس بوائے فرینڈ ہے، میں آلریڈی کسی کے ساتھ انوالو ہوں تو اس لیے وہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ عورت کے بعض جگہوں پہ یہاں پہ عورت کے لیے ایک کہہ لیں کہ پوزیٹیو وے میں فیمنزم کام کرتی ہے کہ عورت کو اپریشن سے بچا سکے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو آکٹیویا بٹلر کی اگزامپل دی گئی ہے کہ یہ فرسٹ فیمنسٹ تھی جنہوں نے سائنس کی فیلڈ میں فکشن اور نان فکشن سٹوریز کریٹ کی تھی۔ ان کا جو مین انٹرسٹ تھا وہ اپنی رائٹنگز میں وومن کو انکلیوڈ کرنا تھا تاکہ لوگوں کو فیمنزم کا احساس ہو سکے، یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے ایکول رائٹس دینے ہیں وومن کو بھی اور مین کو بھی۔ تو ان کا جو مین فوکس تھا وہ یہی تھا کہ یہ اپنی فیلڈز میں بیسٹ نان رائٹر جانی جاتی ہیں۔ 1995 میں انہوں نے سائنس فکشن رائٹر کے طور پہ انہیں ایوارڈ ملا تھا، اور فکشن سٹوریز میں اور نان فکشن سٹوریز میں جو فکشن ہوتی ہے وہ امیجنری ہوتی ہیں اور جو نان فکشن ہوتی ہے وہ ریئلٹی پہ بیس کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فکشن سٹوری میں انہوں نے بیسک کام یہی کیا تھا کہ زیادہ جو ان کی ہیروئنز ہوتی تھی اور زیادہ ان کا جو میجر گول ہوتا تھا وہ عورت کے حقوق پہ بات کرنا تھا۔ اب فیمنزم کو پاکستانی سینیریو میں دیکھ لیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ جو فیمنزم ہے اور جو مومنٹ ہے وہ ریسنٹ فینومینا ہے پاکستان کا، لیکن یہ ریسنٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں صرف اوپر سب سے پہلے سے ریلیجن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے عورت کے حقوق پہ ریلیجن نے بات کی ہے، پھر اس کے بعد اسٹیٹ کی بات آ رہی ہے، سوشل رسپانسبلٹی کی بات آ رہی ہے، کلچر کی بات آ رہی ہے اور پھر اینڈ پہ ہسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب عورت کو حقوق پاکستان میں سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو ریلیجن ہی دے رہا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سینیریو سمجھا رہا ہے کہ جو ویسٹ ہے میڈیا کے ذریعے سے بہت سے ان کے ٹرینڈز ہیں وہ پاکستان میں آ رہی ہیں۔ اس نے بتایا ہوا ہے کہ جو ویسٹ ہے وہ اس نے اس کو ہمارے تک ایکسپلور نہیں کیا ہے، یہ ہماری سوسائٹی کی ویکنیس ہے وہ اس کے مطابق۔ پھر اس نے یہ فیمنزم کی بات کی ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورت کو ویسے بھی حقوق ملنے چاہیے۔ جو بہت ہی کنزرویٹیو فیملیز ہوتی ہیں ان کا ابھی بھی یہی خیال ہے
کہ نہ تو عورت کو اکنومیکل رائٹس دینے چاہیے، نہ ہی سوشل اور نہ ہی ایجوکیشنل، کیونکہ ان کا یہی خیال ہے کہ عورت کا صرف ایک ہی میجر گول ہونا چاہیے کہ عورت گھر میں رہے، اپنے گھر کے جو میجر کام ہیں، جو ڈیلی چورس ہیں وہ سیکھے، بڑی ہو اس کی شادی ہو اور آگے اپنے فیملی کو اس کو انکریز کرے۔ مطلب وہ عورت کو ایجوکیشن، پولیٹیکل کسی بھی سفیر میں امپورٹنٹ نہیں سمجھتے۔ نیکسٹ پاکستان کی فیمنسٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آسمہ جہانگیر کا آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ بہت بڑی پاکستان کی لائر ہیں۔ انہوں نے وومن رائٹس کے لیے کافی کام کیا ہوا ہے، انہیں اس بارے میں نوبل پرائز بھی مل چکا ہے۔ پھر وومن ایکشنز فورم پہ بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ پھر فریدہ فریدی کی بات کیا جائے تو یہ ایک پشتون فیمنسٹ ہے، انہوں نے بھی کافی وومن کے لیے کام کیا ہوا ہے۔ ان کی جو سویرا، ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کشور نہید ہے، یہ ایک پوئٹ ہیں، اردو فیمنسٹ پوئٹ ہیں، انہیں بھی ستارہ امتیاز مل چکا ہے اور یہ بھی کافی کام کر چکی ہیں عورت کے حقوق پہ۔ نیکسٹ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو خالدہ بروہی تھی، پاکستان کی ینگ ایکٹیوسٹ ہیں یہ فیمنزم کی فیلڈ میں، انہوں نے ان کی یہ بات کوٹ کی گئی ہے کہ اگر مجھے یہ کام نہ کرنے دیا جانا چاہیے، کرنے دیا تو میں مر جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، مطلب کچھ لوگوں کے لیے فیمنزم مطلب اگر آپ پنجاب کے سنیریو میں دیکھیں تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ زیادہ ہے، یہاں پہ لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے، لیکن سندھ اور بلوچستان کے کچھ جو ایریاز ہیں وہ ایون ابھی بھی ایسے ہی ہیں کہ جیسے کہ 1940 یا 1930 کے ایج وہاں پہ ابھی بھی چل رہی ہے۔ مطلب وہ کنسیڈر نہیں کرتے، چاہے ان کا ریلیجن انہیں کہہ رہا ہے کہ عورت کو حقوق ملنے چاہیے، لیکن ان کے مطابق یہ حقوق نہیں ملنے چاہیے، وہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ یہ کوٹس ہی ہیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ فیمنزم کیوں ضروری ہے۔ کچھ ایسے میل بھی ہیں جو میل ہونے کے باوجود بھی فیمنزم کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے خیال میں عورت کو حقوق ملنے چاہیے۔ نیکسٹ بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ جو فیمنزم کا فیمنسٹ کا مین کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے۔ اچھا، یہ جو آپ کو ابھی میں نے سلائڈس پڑھائی ہیں نا، یہ فیمنزم کا آپ کا ایک بیسک انٹروڈکشن ہے۔ جو فیمنزم کی ریڈیکل فیمنزم، لبرل فیمنزم، سوشل فیمنزم، اس کی یہ ٹائپس ہیں، یہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اور آپ کی آؤٹ لائن میں سے میں نے ایک دو ٹاپک سکپ کیے تھے کیونکہ وہ مجھے لگا تھا کہ وہ بعد میں کروانے چاہیے۔ ابھی اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ، اس لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہے تو پلیز پوچھ لیں۔ جی بیٹا، میں کوشش کروں گی کہ اس کی میں نے اسکرین ریکارڈ کی ہے، میں کوشش کروں گی کہ یہ آپ کو LMS پہ اویلیبل ہو۔ کوئی اور کوسچن بیٹا ذہن؟ چلیں ٹھیک ہے، آج فرسٹ کلاس ہے، میں بھی دیکھ لیتی ہوں کہ ایک دو دن میں آپ کا رسپانس کیسا ہے۔ اگر رسپانس نہ ٹھیک ہوا تو بیٹا سوری، میں پھر ویڈیو ہی آپ کو بنا کے بھیجوں گی۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ایشو؟ بیٹا جب فزیکل کلاسز ہوپ سو کنفرم ہے یہ کہ عید کے بعد آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گی، تو اگر آپ کو ان لیکچرز میں بھی کوئی پرابلم ہوگی انڈیویجولی یا پوری کلاس کو بھی، تو ہم انہیں دوبارہ ڈسکس کر لیں گے، نہ تو میں آپ کو چھوڑنے جا رہی ہوں نہ آپ مجھے چھوڑنے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔